بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ آج ہم بشتی زیور کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں اور کافی وقت کے بعد اس کو شروع کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی صحیح فہم اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ میں فقہ کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا یہ بہت بڑا عمل ہے، معمولی چیز نہیں ہے کہ ہم دین کو سیکھیں، کہ ایک مسئلہ سمجھ لینا دین کا، ایک چیز کو دیکھ لینا دین کی، وہ کتنی اہم ہے کہ ہر موقع پر دین نے، شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے، اور ایسی رہنمائی کی ہے جو کہ کسی دوسرے دین میں ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ معذور کا مسئلہ بتایا ہے اور اس حوالے سے ایک ایک چیز سمجھائی ہے ہمیں کہ کس طریقے سے دین کا کاز آگے بڑھتا ہے، کس طریقے سے مسائل کا انسان کو فہم اور ادراک ہوتا ہے۔ دیکھیے جی، تیمم جو ہے یہاں سے ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ جب انسان معذور ہے اور معذوری کے اندر اس کے اندر سردی کا موسم ہے اور ایسا موسم ہے کہ جس موسم کے اندر یہ وضو نہیں کر سکتا، یا بیمار ایسا ہو گیا کہ اس کو وضو کرنے میں مشکلات ہیں، پانی موجود نہیں ہے، اس صورت میں اس کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں سمجھا دیا گیا، سکھا دیا گیا کہ کس طریقے سے اس کو پاکی حاصل کرنی ہے، کہ کتاب الطہارت، پاکی کا باب، یہ اتنا اہم ہے اور اتنا ضروری ہے کہ کوئی شخص بیمار بھی ہے تو تب بھی سکھایا کہ تم نے پاکی کیسے حاصل کرنی ہے۔ لیکن تیمم کا یہاں طریقہ، تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ پاک زمین پر مارے اور پورے چہرے پر مل لے، پھر دوسری مرتبہ زمین پر ہاتھ مارے اور پھر کوہنیوں سمیت بازو پر کوہنیوں سمیت ملے۔ اگر ناخن برابر بھی کوئی جگہ چھوٹ جاتی ہے تو تیمم نہ ہوگا۔ دیکھیے تیمم کے اندر، اچھا اس کی شرائط کے لیے ہر چیز الگ ہے، اس کی تفصیل ہے کہ پاک زمین پر مارے، پاک زمین پر ہاتھ مارے اور پورے چہرے پر ملے۔ پورے چہرے پر ملنا اس کا ایک حصہ ہو گیا۔ اچھا اس کے ارکان ہم آگے الگ سے پڑھیں گے، تفصیل سے پڑھیں گے، اس بارے میں آپ کو پریشانی نہیں۔ دوسری مرتبہ ہاتھ زمین پر مارے۔ اب ہاتھ زمین پر مارنا یہ کیا ہے، اس کے حوالے سے تفصیل ہے، لیکن فی الحال آپ بنیادی چیز کو سمجھیں۔ پھر دونوں بازوؤں پر کوہنی سمیت مل لے، یعنی ہاتھوں پر بھی اور بازوؤں پر بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا تیمم کا طریقہ ہے، یعنی زمین پر ہاتھ مارے اور ہاتھ مارنے کے بعد پورے چہرے پہ آپ ہاتھ پھیریں، پورے چہرے پہ ہاتھ پھیریں تو آپ کو کنسیڈر ہوگا کہ ہاتھ چہرے میں کون کون سے مقامات ہیں، اور اس کے حوالے سے آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ ساتھ کریں گے، اور اس کے بعد پھر زمین پہ ہاتھ ماریں گے اور بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے اوپر رکھیں گے، ہاتھ کے اوپر ایسے رکھیں گے کہ بائیں ہاتھ لیفٹ ہینڈ کی ہتھیلی سیدھے ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ کی پشت کے اوپر آ جائے۔ تو اس طریقے سے ہوگی کہ انگوٹھا آپ کی چھوٹی انگلی پر ہوگا اور چھوٹی انگلی انگوٹھے پر ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس کو کھینچے، پیچھے کی طرف کھینچے، اور کھینچنے کے بعد جب ہاتھ کلائی پہ آئے گا تو انگلیاں جو ہے وہ کلائی کے گرد آ جائیں گی، اور یہ ہاتھ پیچھے تک جائے گا کونی سمیت ایک سائڈ سے، اور پھر واپس دوسری سائڈ سے آئے گا، یعنی واپس ایک اوپر سے آئے گا تو واپس نیچے سے آئے گا، نیچے سے لائیں گے تو واپس اوپر سے آئے گا۔ تو یہ اس طریقے سے یہ ہوگا، ایک بازو پھر اس طرح دوسرا بازو، بس ایک مرتبہ مسا کر لیا
ایک مرتبہ مسح کر لیا تو بس یہ کافی ہے۔ اب اس میں وضاحت ہے، اگر ناخن کے برابر بھی کوئی جگہ چھوٹ جاتی ہے تو تیمم نہیں ہوگا۔ انگوٹھی گھڑی اتار دے تاکہ کوئی جگہ چھوٹ نہ جائے، اور انگلیوں میں خلال کر لے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مکمل طریقہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 2، مٹی پر ہاتھ مار کر ہاتھ جھاڑے تاکہ بازو اور چہرے پر غبار نہ لگے اور صورت نہ بگڑے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنیادی چیز یہاں پر سمجھائی ہے تیمم کے حوالے سے۔ تیمم کے صحیح ہونے کی شرائط، تیمم کے صحیح ہونے کی شرائط مسئلہ نمبر 2، مسئلہ نمبر 3 اور 4 ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں، سب سے پہلی چیز تیمم کے اندر جو فرائض میں سے بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے نیت۔ تیمم کے اندر نیت بڑی ضروری اور بڑی اہم ہے۔ اگر تیمم میں نیت نہیں ہوگی، دیکھیں فتیمموا صعیدا طیبا، تیمم کا لفظی مطلب ہی نیت ہے، تیمم کا لفظی مطلب ہی ارادہ ہے۔ تیمم کرتے وقت اپنے دل میں بس یہ ارادہ کرے کہ میں پاک ہونے کے لیے تیمم کرتا ہوں، یہ ارادہ کرے، پاک ہونے کے لیے تیمم کر رہا ہوں، یہ بات واضح ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں تو تیمم ہو جائے گا، اور یہ ارادہ کرنا کہ میں وضو کا تیمم کرتا ہوں یا غسل کا، یہ کوئی ضروری نہیں، یعنی تیمم آپ کا وضو کے لیے بھی ہوتا ہے، تیمم آپ کا غسل کے لیے بھی ہوتا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ یعنی کسی پہ غسل واجب ہے تو اس کے پانی پر قادر نہیں ہے، اور وہ سب چیزیں اس کے حوالے سے ہم کل پڑھیں گے۔ اچھا جی، اگر کسی کو سکھانے کے لیے تیمم کر کے دکھایا لیکن دل میں اپنے تیمم کرنے کی نیت نہیں تھی، تو صرف اس کو سکھانا مقصود ہے تو اس کا تیمم نہیں ہو، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ تیمم درست ہونے کے لیے تیمم کرنے کا ارادہ ہونا ضروری ہے، لہذا جب تیمم کرنے کا ارادہ نہ ہوگا بلکہ دوسرے کو سکھانا دکھانا مقصود ہوگا تو تیمم نہیں ہوگا، البتہ سکھایا جائے گا۔ یہ چیز ہے، بس آج اتنا رکھیں سب کو، انشاءاللہ ہم اس کو مزید پڑھیں گے اس کی شرائط کے حوالے سے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔